السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی حضرت۔ بہت شکریہ ساحل صاحب اور سچ والا جی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ ویسے میں تو کافی دیر سے کہہ رہا تھا کہ وہ بندہ اگر مگر کی وجہ سے صرف کہانی لمبی کر رہا تھا۔ ان کی باتیں سن کے اور کچھ سوال میرے پہلے سے ہیں، اور سچ والا کو میں نے سنا ہوا ہے کافی زیادہ۔ ساحل بھائی آپ کے چینل پہ پہلی دفعہ آیا ہوں۔ میں فی الحال سمجھے جس طرح سچ والا صاحب کہتے ہیں، میں بھی ایک طالب علم ہوں جو ابھی سیکھ رہا ہوں۔ 35 سال مسلمان رہ کے پچھلے 7-8 سال سے میں اس چیز سے ہٹ چکا ہوا ہوں، اور میرے بھی بہت بڑے بڑے سوال تھے اس میں۔ تو ظاہری بات ہے، سچ والے صاحب کو میں نے سنا ہوا ہے، ساحل بھائی آپ کو بھی سن لیا، تو یہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ ہے۔ لیکن جتنے بھی مومنین یہاں پہ سن رہے ہیں، ان سے میرا ایک سوال ہے جس کے 2-3 پارٹس ہیں، تو اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں اپنا سوال تھوڑا زیادہ ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پہلے تو مبارکباد، آپ نے اس چیز کو چھوڑا۔ جی آپ ضرور آتے رہیے، اور ابھی جو آپ کا سوال ہے وہ آپ فٹافٹ رکھ دیجئے تاکہ میں کوئی مومن کو جو ہے اسکرین پہ لے لوں۔ ہاں، سب سے پہلے میں صرف زاہد بھائی کہہ لیں، زاہد صاحب کہہ لیں، ہمارے تو چھوٹے ہی ہوں گے شاید کیونکہ ہماری عمر بہت زیادہ ہے، تو میں ان کے جوابات پہ 2 کمنٹ صرف کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، انہوں نے گفٹ کی ایگزامپل دی کہ اگر کوئی آپ کے دروازے پہ کوئی گفٹ یا تحفہ چھوڑ کے چلا جائے تو آپ اس کے بارے میں سوچو گے، اور وہ اس کو اللہ کی دین سے ریلیٹ کر رہا تھا کہ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ کس نے آپ کو یہ احسان کیا ہے۔ تو میں ان سے یہ بھی کہوں گا کہ اگر کوئی آپ کے دروازے کے آگے بم رکھ دے تو اس کا بھی آپ کو سوال کرنا پڑے گا کہ جس نے بم رکھا تھا اس کو آپ گالی دیں گے، اس کی تباہی اور بربادی کا سوچیں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور قادر کا مطلب یہ ہے کہ وہ قدرت رکھتا ہے یا اختیار رکھتا ہے ہر چیز پہ، تو وہ بم دھماکہ جو تھا وہ بھی اس کے اختیار میں تھا، تو کیا آپ اس کو گالی دینا پسند کریں گے اس صورت میں، یا صرف تحفہ قبول کر کے اس پہ سوچیں گے اور شکر ادا کریں گے؟ اور دوسرا، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں عالم نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں۔ تو بھائی، اگر آپ کو اسلام سے اتنا زیادہ پیار ہے اور اللہ ہدایت دینے والا ہے، تو آپ سب سے پہلے اپنی ہدایت کا راستہ ڈھونڈ لیں، علم حاصل کر کے یہاں پہ آ کے اگر آپ ہم کو مسلمان بنا دیں واپس، تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوگی میرے خیال میں، اس سے زندگی کی اچیومنٹ ہو جائے گی بہت بڑی۔ اب میں اپنے سوال پہ آتا ہوں، جو کہ جن سوالوں نے مجھے بادر کیا، اس سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں میں پٹھان ہوں، اور پشتو ہماری لینگویج ہے، اور ہمارے پٹھان لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکسٹریملی ریلیجیس ہوتے ہیں۔ وہ بالکل آنکھیں بند کر کے اس وجہ سے کوئی اور بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، اور میں اس معاشرے میں پلا بڑا ہوں۔ خوش قسمتی سے میری فیملی ایجوکیٹڈ تھی، اور وہ ان چیزوں کو توپتے نہیں تھے زبردستی، صرف کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے 5 وقت نماز پڑھا کرو، گھر پہ پڑھو یا مسجد میں پڑھو، جیسا بھی ہے، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، سچ بولو، یہ کافی ہے تمہارے لیے، اور ہاں اسلام کے خلاف نہ بولو کہ کوئی مار ڈالے گا، صرف یہ ہدایت دیتے تھے والدین۔ تو اس وجہ سے ہمیں سوچنے کا تھوڑا سا موقع ملا۔ میرا ابھی ایک سوال جو مجھے بہت زیادہ بادر کرتا ہے، میں اس پہ آتا ہوں۔ اس سوال کے 3 پارٹس ہیں۔ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، اور اختیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ اگر کسی ہندی یا اردو والے بھائی کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا کنٹرول ہوتا ہے ہر چیز پہ۔ دوسرا، قرآن میں ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینا اور ذلت دینا دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور پھر ایک اور سچ والا صاحب کو پتا ہوگا، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ نہیں، لیکن حدیث میں ہے کہ ایمان کے 3 درجات ہیں، کہ جب کوئی برائی کر رہا ہو تو سب سے پہلے آپ اس برائی کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو پھر اس کو زبان سے روکو، یعنی اس کو منع کر دو زبان سے نہیں روک سکتے تو اس کو دل میں روک لو، یا آنکھوں سے روک لو، سوری، اس کو دیکھو نہیں یا اس کو بری نظر سے دیکھو۔ اگر اس سے بھی نہیں کر سکتے تو پھر دل میں اس کو برا کہو، اور کہتے ہیں کہ یہ ایمان کا سب سے نچلا ترین درجہ ہے۔ اس کے بعد میری کہانی سٹارٹ ہوتی ہے کہ پاکستان میں میں صرف ایک کا نام لے رہا ہوں، اس طرح کی ہزاروں بچیاں اور بچے ہیں۔ 6 سالہ بچی زینب، اس کے والدین عمرہ کے لیے گئے تھے سعودی عرب، روزہ رسول پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی بیٹی قرآن کا سبق پڑھنے کے لیے گھر سے نکلی، اور اس کو کسی نے اٹھا لیا، اغوا کر لیا، اور
6 دن بعد یا 10 دن بعد اس کی لاش ملی، اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی تھی۔ ایک اور چیز جو میں ریفر کرنا بھول گیا ہوں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غیرت والی بھی ہے، ایک یہ چیز بھی ہے۔ ہمارے پٹھانوں میں بھی غیرت کی بات بہت بڑی ہوتی ہے، اور غیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی ماں بہن کو نظر اٹھا کے دیکھے تو اس کو مار ڈالتے ہیں، یہ پٹھانوں کی غیرت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی غیرت تو بہت زیادہ بڑی ہوگی پھر اس سے۔ تو جب زینب 6 سالہ بچی کو کوئی اٹھا کے ریپ کرتا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی پھینکتا ہے، اس کے والدین کو اس زینب کے چچا کہتے ہیں کہ آپ جا کے روزے رسول میں سجدے میں پڑ جاؤ اور اللہ سے دعا مانگو کہ وہ مل جائے۔ پھر بھی نہیں ملتی زینب، اور چند دن بعد اس کی لاش ملتی ہے، اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہو چکی ہوئی 6 سالہ زینب کی۔ میں سمجھ بوجھ والے بندوں کی بات نہیں کر رہا جس پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو عقل دی اور اس کے باوجود اگر آپ نے نہیں مانا تو وہ آپ کو دوزخ میں ڈالیں گے، بے شک ڈال دیں اس پہ۔ زینب کو خدا کیا جواب دیں گے؟ خدا کیا کہیں گے کہ میرے اندر وہ ایمان کا نچلا ترین درجہ مجھ میں خود بھی نہیں تھا کیونکہ میں اس کو نہیں روک سکا، یا مجھ میں غیرت نہیں تھی میں اس وجہ سے نہیں روک سکا، یا میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں قادر ہوں ہر چیز پہ۔ زینب اگر یہ سوال پوچھے تو اللہ کس منہ سے جواب دے گا اس کو؟ میرا سوال یہ ہے، اور یہ مومنوں سے میرا سوال ہے، اور میں یہ ساری میں چیزیں کچھ عرض کروں ہمارے بھائی سچ والا صاحب، جسٹ لاسٹ لائن، میں یہ ساری چیزیں اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے جو ہمارے ایکسٹریمسٹ پٹھان لوگ ہیں جو کہ بلائنڈلی بلیو کرتے ہیں ریلیجن میں یہ جتنی بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں، غالب بھائی جو پاکستانی ملحد ہیں، حارث سلطان، سچ والا صاحب، یہ ساحل بھائی، ان سب کی ایکس مسلم اسپارٹکس، ان سب کے چینلز میں دیکھتا ہوں، اور یہ مواد میں جمع کر کے پشتو میں ترجمہ کر کے اپنا چینل میں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے پختون ملحد کے نام سے۔ میں یہ پشتو میں ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ان کی ریلیجیس ڈیسینسٹائزیشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی سچ والے صاحب، I'm sorry میں نے تھوڑا زیادہ ٹائم۔ پختون ملحد جی، سچ والا جی ایک منٹ، ہاں پختون ملحد جی، ابھی آپ نے اپنی بات رکھی ہے، سچ والا جی اس پہ جواب دیں گے، آپ لیو کر دیجئے تب تک کہ میں دوسرے کسی مسلم بھائی کو لے لیتا ہوں۔ بالکل جی، بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ جی سچ والا جی، آپ ان کی بات کا مختصر جواب دے دیجئے، پھر ہم کوئی مسلم کو ہاں، سب سے پہلی بات تو میرے بھائی نے جو ہے جو بات کہی ہے، اور زینب جیسی کسی بچی کا جب کبھی میں خیال کرتا ہوں تو لٹرلی میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یعنی اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو کچھ کہا لوگوں نے جو ہے اسے سنا اور بہت کچھ سمجھا بھی ہے۔ میں یہاں کہتا ہوں کہ جو ہے زینب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، تو اگر میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا، میں جو کہ ایک بالکل محدود ایک معمولی سا جو ہے ایک میری کچھ بھی اختیار نہیں ہے، اس کے باوجود میں اس سے لڑ جاتا اور اس سے جو ہے اپنے جو کچھ ہو سکتا میں کر دیتا۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ خدا جو ہے جو ہر طرح کی قدرت رکھنے والا ہے، یوں سمجھیے کہ زینب کے ساتھ یہ ریپ ہو رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا، زینب کے ساتھ یہ سارا کام ہو رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا اور کچھ نہیں کر سکا۔ میں ایسے موقع پر کہتا ہوں، ایک شعر ہے، وہ خدا ہے تو زمینوں پہ اترنا سیکھے، وہ خدا ہے تو زمینوں پہ اترنا سیکھے، 7 پردوں کے طلسمات میں رہتا کیوں ہے؟ صحیح بات ہے، کیوں رہتا ہے؟ جو کچھ نہیں کر سکتا، ایک تنکا ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا، اور کہنے کو تو وہ کہلاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ قدیر ہے، وہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ بھئی یہ سارا ڈھونگ ہے جو کہ عربوں نے گھڑا اور جو ہے اس طرح سے ہم پر منوایا، تھوپ دیا گیا، یہ سارا جھوٹ ہے۔ نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے جی۔ اور